واصف علی واصف فرماتے ہیں، عبادت وہاں نہیں پہنچاتی جہاں غم پہنچاتا ہے۔ تسلیم کے بعد تحقیق گمراہ کر دیتی ہے۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ خاموش انسان خاموش پانی کی طرح گہرے ہوتے ہیں۔ جہاں سبب اور نتیجے کی سائنس ختم ہوتی ہے، وہاں سے رضا اور نصیب کی حد شروع ہوتی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں، تو ایک آدھا قطرہ آپ پر آ جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے ہیں کہ اے اللہ، مجھے چیزوں کو ان کی اصلی فطرت میں دیکھنے کا شعور عطا فرما۔ برباد ہونے کے لیے کون سا فکرہ کافی ہے؟ میں اس سے بہتر ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے۔ خطا کے مالک آپ خود بن جاؤ، عطا کا مالک وہ آپ ہے۔ نیکی تیرے دل کا نام ہے، تیرے اندر کا نام ہے، تیرے باطن کا نام ہے، تیری نیت کا نام ہے، اور نیت اللہ کے فضل کا نام ہے۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں۔ تم عقل کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے، ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ جب ڈر پیدا ہونا شروع ہو جائے تو سمجھو اعمال غلط ہو گئے۔ اس وقت استغفار ضروری ہے کہ یا اللہ میری توبہ۔ آپ اللہ کی باتوں کو مانتے جائیں، ورنہ اعتراض کرو گے تو محروم ہو جاؤ گے۔ اعتراض شیطان کا مقام ہے۔ جب تک اپنا دل بیدار نہ ہو، باہر کی کوئی مدد بیدار نہیں کر سکتی۔ اگر آپ کا دل اطمینان میں ہے تو اللہ راضی ہے، اور دل پریشان ہے تو سمجھو کہ اللہ راضی نہیں ہے۔ جھگڑا نہ کرو، زندگی کے قریب رہنے کی کوشش کرو، سب کو معاف کر دو۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کو بھی ساتھ ملایا۔ فتح مکہ کے موقع پر سب کو معاف کر دیا۔ انہوں نے مخالفین کو بھی صحابی بنا دیا۔